बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 22 अप्रैल को जनाब इमरान अहमद खान न्याजी वल्द करामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम डयाला उनके खिलाफ अदम इत्माद पेश हुआ और अदम इत्माद कामयाब हुआ। 9 और 10 की दरमियानी रात को, 10 की सुबह को। और वो जो थे पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बने जिनको अदम एतमाद की बुनियाद पे इक़्तिदार से निकाला गया। 90 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नवाज शरीफ के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की कोशिशें तो बहुत की, लेकिन बावजूद वो रास्ते में ही कोशिशें उचक ली गईं। कभी वो कोशिश शांगा मांगा पहुंचा दी जाती थी और कभी वो सवात के जंगलात में पहुंचा दी जाती थी और यूं कामयाब नहीं हो पाती थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो MNAs अगवा किए थे, कहने का मतलब ये है कि ये कोशिशें 90 की दिहाई में भी हुई, लेकिन बावजूद कामयाब नहीं हो पाई। ये इमरान अहमद खान न्याजी वल्द करामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम डयाला ये पहले ठहरे वजीर आजम जिनके खिलाफ अदम इत्माद पेश हुआ और स्पीकर साहब दौड़ लगा गए, डिप्टी स्पीकर को सदारत दे गए। डिप्टी स्पीकर ने तमाम अपोजिशन के ऊपर भारत का एजेंट और गद्दार होने की ऑब्जर्वेशन देकर ये जो करारदाद थी इसको फेंक दिया। मेरे ख्याल 3 अप्रैल या 4 अप्रैल की बात है। फिर अपोजिशन चली गई सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट रात को खुल गई और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई, और वहां पर जो था वो उन्होंने कहा कि भाई ये आपने जो अपोजिशन को गद्दार करार दिया है, एन ब्लॉक और रॉ का एजेंट का है, ये आप नहीं कह सकते और इस पे ऊपर करारदाद के ऊपर गिनती करवाना बहुत जरूरी है। तो मौसूफ जो थे फिर गालियां देते हुए वहां से भाग गए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों, और उन्होंने कहा कि जनाब अपोजिशन जो है वो अपना बंदा बिठा के तो नामजद करते, ज़रफ नहीं है इनके अंदर, इंतहाई कम ज़रफ और घटिया लेवल के लोग हैं कि जो भी ये सूरी हो ये इसमें महजूफ समझी जाए। ठीक है, सूरी हो या वो दूसरा क्या नाम था उनका, असद कैस, ये जो भी हो, ज़रफ इनके अंदर कोई नहीं है। जमहूरियत के अंदर ज़रफ भी तो होना चाहिए ना, दूसरे की राय सुनने को और उसको बर्दाश्त करने का भी तो हौसला होना चाहिए, तभी तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन इनकी तरबियत प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत ऐसी हुई थी कि अपनी बात कहें, डट के कहें, पूरी की पूरी कहें, बल्कि जरूरत से ज्यादा कहें, और दूसरा जब बात करने लगे तो वहां पे ब्लर कर दें और वहां पे शोर मचा दें, उसको बात ना करने दें। इन्होंने पिछले कम अज कम 16 साल जो है मीडिया पे बैठ के यही कुछ किया, और जब आप उनके सामने बैठ के बात करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने सबक भी एक ही याद किया होता है। ठीक है, हाँ, स्ट्रॉबेरी से लेके और पता नहीं कहाँ कहाँ तक इनको सबक बकायदा रटा के भेजा जाता है। ये सबक लिखने वाले को सबसे ज्यादा जलील इरशाद भट्टी साहब करते हैं। ठीक है, और उनकी ये कंट्रीब्यूशन जो है ये क़यामत तक याद रखी जाएगी कि वो कागज खोलते हैं और कागज प्रोग्राम में बिठाए जाते हैं बकायदा। हाँ, कागज खोलते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क जियो न्यूज पे बैठ के कागज खोल के और पढ़ना शुरू कर देते। ये बेसिकली वो जलील कर रहे होते हैं, जूते मार रहे होते हैं इरशाद भट्टी साहब अपने जो उन्हें बुला के तलब फरमाते हैं कि तुमने ये पढ़ना है जाके, ठीक है ना। हाँ, हमसे नहीं ऐसे जूते मारे जाते। जो इरशाद भट्टी बात चीज है, मैं मान गया उसको। वो बकायदा फिर वो जब ऑन एयर बैठे हुए जनाब सलीम साफी साहब ने उससे कागज छीन लिया, और जब सलीम साफी साहब ने कागज छीन लिया तो अब वो मांगे कि मुझे वापस दे दे, मैं नहीं दे रहा, और सारा कुछ लाइव नशर हो। कमाल अस्त, ठीक है ना। हाजियों के बंदर ने भी इरशाद भट्टी को बुला के बिठाया होता है, कमाल है। मैंने देखिए, जब जहन बहुत ज्यादा ऑक्युपाई हो जाए ना आपका इर्द गिर्द के माहौल से या दोस्त अहबाब से या पेशा वराना जिम्मेदारियों से, मैं इसमें सबसे ज्यादा जो है जो अपने आप को एस्केप समझता हूँ या इससे फरार हासिल करता हूँ, वो ये कि सुबह की फजर की नमाज पढ़ी, गाड़ी निकाली, मोटरवे पे डाल दी और जनाब अपने आप को वक्त दिया, अपने से बातें की। तो मैंने कहा कि यार मैं इरशाद भट्टी साहब पे तनकीद क्यों करता हूँ। उन्होंने तो स्टैब्लिश कर दिया कि भाईजान मन खुजा तो खुजा, ठीक है, कि मेरी की औकात में कुछ सहाफियां या मैं तबसरा करा, ठीक है ना। अच्छा, फिर वो सलीम साफी वाले एपिसोड के बाद अब वो कहते हैं रट्टा ला के जाए, तो वो फिर अब रट्टा लगा के आते हैं
لیکن بتا انہوں نے دیا ہوا ہے قوم کو کہ جناب وہ کیا بولتے ہیں اور کیوں بولتے ہیں اور کن کے کہنے پہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جناب ہوا کیا کہ وہ عمران خان صاحب نکال دیے گئے۔ جب عمران خان صاحب نکال دیے گئے پھر جو تھا وہ میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم نئے الیکشن میں جائیں گے، ان کو اپروچ کر کے کہ آپ نئے الیکشن کی تیاری کریں۔ عمران خان صاحب ابھی اندر نہیں گئے تھے، باہر ہی تھے۔ آپ نئے الیکشن کی تیاری کریں، ہم 25 کو جو ہے وہ مئی اپریل میں مئی جون میں الیکشن اناؤنس ہونے تھے، اگست سپٹمبر تک الیکشن میں چلے جانا تھا۔ تو عمران احمد خان نیائی صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو ڈیموکریٹک کے طور ایک ڈیموکریٹ کے طور پہ اس کو قبول کرتے اور الیکشن میں چلے جاتے، انہوں نے 25 مئی کو اسلام آباد پہ چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ ادھر ہمارے پاس یہ اطلاع تھی، سیاستدان جو ہیں انہوں نے آپس میں باہمی مشاورت سے یہ کیا ہے کہ یار ہماری باری بھی آ جانی ہے، ٹھیک ہے، کل کو اس کے ساتھ سخت سلوک جو ہے اس کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ہماری باری بھی ماضی میں رہی ہے اور ہم نے بھگتا ہے تو اب اور کوئی نہ بھگتے۔ یہ سپیرٹ تھی جی اس کے پیچھے، اور اس سپیرٹ کو جو تھا وہ اس کے ذریعے آگے بڑھایا گیا محمود خان اچکزئی کے ذریعے کہ اس کو تھوڑا سا فردر ریلیف دے دیتے ہیں، تھوڑا سا شور آپ مچا لیں، تھوڑا سا زور ہم لگا لیں گے۔ کیا فکرہ ہوگا، تھوڑا سا شور آپ مچا لیں، تھوڑا سا زور ہم لگا لیں گے، تو اس کو کہیں منتقل کر دیتے ہیں۔ کوئی نئی جیل بن گئی ہے اسلام آباد میں، ادھر منتقل کر دیتے ہیں۔ پنڈی میں بھی سنا ہے کہ کوئی نئی جیل بنی ہے جہاں پہ فیض حمید صاحب کو رکھا گیا ہے یا رکھا جانا ہے، ادھر تو خیر نہیں تھا، لیکن چلیں اس طرح کی کسی جگہ پہ منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ جو اس کا یہ مطلب ایک ہے، اور وہاں پہ یہ صرف یہی اور اس کی بیوی ہوں، اور پھر جو ہے وہ باقی کے اپنے ایام پورے کریں اور اچھے وقتوں کا انتظار کریں۔ ظاہر ہے کہ وہ آ سکتے ہیں جلد از جلد۔ اب جناب جب یہ بات کسی جگہ کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یہ میرا خیال ہے اور کچھ انفارمیشن، تو اس کے بعد جو ہے موصوف کو کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بہانہ شانہ ماریں، تو موصوف نے آنکھ کا بہانہ مار دیا۔ سپریم کورٹ بھی اس کے اندر آ گیا اور سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے وہ انہی کے وکیل کو بھی وہاں پہ بھجوا دیا، اس نے مطلوبہ رپورٹ بھی لیا۔ جب وہ مطلوبہ رپورٹ پہنچ گئی تو پھر پی ٹی آئی، چونکہ فاسٹ بالر جو ہوتا ہے اگر ایک جگہ پہ بال ٹپ کرنے سے اس کو وکٹ مل جائے تو پھر اس جگہ پہ دوسری دفعہ بال ٹپ کرتا ہے، لیکن وہ پھسڈی فاسٹ بالر ہوتا ہے، نالائق فاسٹ بالر ہوتا ہے کہ جس کو ایک جگہ پہ بال ٹپ کرنے سے جس لینگتھ کے اوپر چھکا پڑے وہ اسی لینگتھ کے اوپر دوبارہ بال کرے، تو اس کو کھلاڑی جو گراؤنڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں، اسٹیڈیم کے اندر، وہ بھی گالیاں دیتے ہیں، اور جو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی مدر سسٹر کی شان کے اندر گستاخی فرمایا کرتے ہیں۔ تو کپتان صاحب نے چونکہ پہلے بھی یہ حرکت فرما رکھی تھی کہ جناب جب انہیں آفر ہوئی کہ نئے الیکشن کروا دیتے ہیں تو وہ اسلام آباد پہ چڑھائی لے کے دھرنا لے کے نکل پڑے گھر سے، اور پھر دھرنا بھی وہ کیا تھا، شام کو 5 بجے یہ سارے گاڑیوں پہ بیٹھ کے لاہور سے، گجرانوالہ سے، یہ اسلام آباد سے آتے تھے، وہاں پہ پھر کپتان 4-5 گھنٹے جھینگالا لاہور کرتا تھا، پھر رات کو 11 بجے سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے اور وہ کنٹینر آگے کو چل پڑتا تھا آہستہ آہستہ۔ یہ ٹوٹل اوقات تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ مشکل سے 40-50 لوگ تھے، جس میں سے 30 سے 40 لوگ صرف عملے کے تھے۔ ظاہر میوزک کا عملہ بھی ہوتا ہے، وہ ٹرک کنٹینر جو ہوتا ہے اس کو بھی چلانے اور مینٹین کرنے والا سٹاف ہوتا ہے، کچھ ملازم یوٹیوبرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو مل ملا کے دن کے اندر صبح کے وقت 30-40 لوگ ہوتے تھے، اور وہ بوندلا پھر رہا ہوتا تھا کنٹینر، ٹھیک ہے۔ شام کو عصر کے بعد پھر گرمیوں کے دن تھے نا، مئی کے اندر گرمی بڑی ہوتی، وہ والا اگر تمہارا تجربہ ناکام ہوا تھا تو یہ دوبارہ پھر وہی تجربہ کر دیا کہ جناب اپنے فالور کو کہہ دیا کہ جناب نکل پڑیں اور اسلام آباد کی طرف چلیں اور یلغار کریں اور خیبر پختونخوا کو بند کر دیں، کیونکہ ان کے اندر سے تھوڑا سا کوئی مطلب بقول ان کے کہ وہ کمزور پڑنے لگے ہیں، تو ہم یلغار کر کے کہیں کہ ہم نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے جو ہے ان سے رہائی لی ہے، اور فوری طور پہ عمران خان کو رہا کرو، اس کی آنکھ کا علاج کراؤ سے بات جو تھی وہ عمران خان کو رہا کرو پہ چلی گئی۔ تو وہی ہوا جی جو مئی 2022 میں ہوا تھا، انہوں نے کہا لے لو۔ اس وقت بھی جب یہ دھرنا لے کے نکلا تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ نہیں پھر اب الیکشن نہیں، پہلے اس کو کہیں کہ اپنا طاقت لگا لے، میاں نواز شریف نے کہا، ٹھیک ہے۔
اور پھر بات بگڑ گئی ٹھیک ہے، بات بگڑ گئی سر. تو اسی طرح اب بھی ان کو تھوڑا بہت ریلیف مل سکتا تھا، لیکن چونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ترم خان بنے ہیں، یہ جناب کہیں کہ کس طرح سے ہم نے ان کی گردن میں سے ہاتھ ڈال کے جناب ریلیف نکالا. اگلا نکال لے لو پھر، ٹھیک ہے. اور خان صاحب کی آنکھ بھی بحال ہو گئی سر، اور آنکھ کے اوپر ہم بات کریں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد. خان صاحب کی آنکھ بھی بحال ہو گئی سر، اور بینائی بھی 95% واپس آ گئی. اور چونکہ وچوں اینک لگی ہے 1.5 نمبر کی اور 1.25 نمبر کی. میں یہ جو آپ کے سامنے ولاگ کے اندر اینک لگاتا ہوں، یہ 1.5 نمبر کی، اس کے دونوں شیشے 1.5 نمبر کے. میں پٹھان کو 150 روپے کی لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے. اس لیے جب گم ہو جائے تو مجھے زیادہ کوئی پار نہیں پڑتا، میں نہیں لے آتا ہوں. ایک وہ اللہ بھلا کرے کینٹ کے اندر ہیں، ہمارے فین ہیں، انہوں نے ہمیں بنوا کے بھجوائی تھی، بڑی مہنگی. ایک دن میں کسی سے پوچھ بیٹھا کہ یار یہ کیسی ہے، انہوں نے نہیں سر بہت مہنگی ہے. اینک والی دکان ہی تھی ادھر ہمارے فیصل ٹاؤن میں. اس نے کہا نہیں سر یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی مہنگی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. صرف انہوں نے نمبر پوچھا کہ کتنے نمبر کی اینک لگاتے ہیں. میں کہا 1.5 نمبر دی. انہوں نے 1.5 نمبر دی اینک بنا کے بڑی خوبصورت لگی. چلیے بہرحال جی، خان صاحب جو تھے ایک جگہ کے اوپر بال، فاسٹ بالر، ہاں، ایک جگہ پہ بال ڈالنے سے ان کو چھکا پڑا تھا، بال گم گئی تھی. انہوں نے پھر اسی جگہ کے اوپر بال ڈالی، پھر ان کو شاٹ پڑ گئی ہے اور گیند سٹیڈیم سے باہر چلی گئی. اب گیند ملے گی تو کھیل شروع ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.